شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ حضرات ناظرین، میں ایک بار پھر آپ کا میزبان اطہر کاظمی پروگرام محرم اور ہماری ذمہ داریاں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ حضرات ناظرین، جیسا کہ میں نے اس آیہ مبارکہ کو اس لیے پیش کیا تاکہ آپ تمام ناظرین کو یہ بتایا جا سکے کہ اگر خدا کی اطاعت کرنا ہو تو رسول کا ہونا ضروری ہے، اگر رسول نہ ہو تو خدا کی اطاعت کیسے کی جائے ہمیں پتہ نہ چلے گا، اور رسول اور خدا کی اطاعت کیسے کی جائے اگر صاحبان امر نہ ہوں۔ صاحبان امر نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے۔ حضرات ناظرین، اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے، رسول اللہ کی اطاعت کی جائے کیسے کی جائے، اور صاحبان امر کی اطاعت کیسے کی جائے؟ ہمارے سامنے کچھ ایسے افراد ہیں خانوادہ عصمت و طہارت کے کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ صاحبان امر کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ اسی کڑی میں ہمارے سامنے ایک ایسا عظیم الشان نام آتا ہے جس کو عباس کہتے ہیں، وفا کا شاہکار، صبر و ایثار، ایسا کہ پتہ چلے کہ تمام تر چیزیں امام کے اشاروں کو کیسے مولا عباس سمجھتے تھے، اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر اس عمل کو کیسے سر جھکا کے قبول کرتے تھے۔ ہاں ناظرین اکرام، آج 8ویں محرم ہے تو ہم گفتگو کریں گے مولا ابو الفضل العباس، اس قمر بنی ہاشم کے بارے میں جو ہاشمیوں میں سب سے بالا و برتن نظر آتا تھا۔ ایسے تو اس خانوادے کی اگر ہم بات کریں تو ہر انسان اپنے آپ میں ایک چاند ہے، لیکن کیا کہنا اس ذات کا جس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ مولا عباس کی تعلیمات اور امام حسین سے محبت، ایک بھائی سے بھائی کی محبت، ایک بھائی کی بہن سے محبت، اس تمام ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید دانش زیدی صاحب۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، جیسا کہ قمر بنی ہاشم یہ ایک لفظ ایسا ہے کیونکہ جب ہاشمیوں کی بات کی جائے تو ہر شخص اپنے آپ میں ایک نمایاں ہے، تو یہ لفظ قمر بنی ہاشم کیسے آیا؟ ہمارے ہاں تاریخ ہے اور سلسلہ بہت پرانا ہے ہاشمیوں کے یہاں، جی، اور جناب عبد المطلب کو بھی تاریخ نے لکھا ہے کہ قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا، جی، اور یہاں تک کہ اس قبیلے میں بہت سے قمر گزرے ہیں اور آفتاب گزرے ہیں، لیکن سرکار قمر بنی ہاشم کے لیے جو سب سے پہلے قمر بنی ہاشم کا لقب ملا وہ آپ 12 برس کی عمر تھی آپ کی، اور صفین کی جنگ کا منظر تھا، اور جب مولا کائنات مسلسل جنگ پر جا رہے تھے تو ایک مرتبہ دشمن نے آپ سے کہا کہ ہر بار آپ ہی چلے آتے ہیں، کبھی کسی اور کو بھیجا کیجئے، تو آپ نے کہا کہ آج میرا بیٹا جنگ کرے گا۔ تو امام حسن آگے بڑھے تو کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا بیٹا جنگ کرے گا۔ پھر امام حسین آگے بڑھے تو فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا بیٹا جنگ کرے گا، کیونکہ آپ رسول کے بیٹے ہیں، آج صفین کے میدان میں میرا بیٹا جنگ کرے گا۔ لہذا جناب عباس کو بلایا اور اپنا ماما عباس کے سر پر رکھا، اپنی قبا عباس کو پہنائی، اپنی ابا عباس کو پہنائی، اپنی تلوار عباس کو دی، اور یا یوں کہہ دیا جائے کہ ایک علی نے دوسرا علی بنا دیا، اور چہرے پر نقاب ڈال دی کہ شام کے روباہوں کی نظر نہ لگ جائے، اس لیے
چہرے پر نقاب ڈال دی اور پھر جناب عباس کو میدان کی طرف بھیجا تو آنے والوں نے جو دیکھا تو ایک دوسرے نے کہا کہ یہ علی آ رہے ہیں، تو انہیں شک تھا، لیکن جب تلوار چلی تو یقین ہو گیا کہ یہ علی ہیں۔ تو اب اتنے میں میرا مولا اپنے خیمے سے برآمد ہوا تو دشمن گھبرا گیا کہ ایک وقت میں یہ دو علی کیسے نظر آ رہے ہیں۔ اتنے میں سرکار مولا کائنات گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے سرکار ابوالفضل کے قریب آئے اور چہرے سے نقاب الٹ کے فرمایا ھذا قمر بنی ہاشم۔ وہیں سے یہ مشہور ہوا کہ یہ جو آیا ہے یہ بنی ہاشم کا چاند کہلا رہا ہے۔ یہ تاریخ صفین کے میدان میں سب سے پہلے ہمارے مولا علی نے سرکار قمر بنی ہاشم کو قمر بنی ہاشم کے لقب سے یاد کیا، اور اس کے بعد سب سے بڑی کمال کی بات یہ ہے جناب عباس کے لیے کہ اس لقب پر باقی رہنا، جہاں آفتابوں کا ایک جھرمٹ ہو وہاں اپنی قمریت کو منوا لینا، یہ کمال عباس تھا۔ سبحان اللہ۔ آغا اب گفتگو اسی پہ کہ ہمارا پروگرام ہے ذمہ داریاں، ایک بھائی کو بھائی سے محبت، جبکہ کبھی بھی مولا عباس نے اپنے آپ کو بھائی نہیں کہا، ایک بہن کے بھائی سے محبت، تو اب یہاں پہ اخوت کا جو جذبہ ہے وہ ہمیں کیسے لینا چاہیے آج کے معاشرے میں، تاکہ ہمارا اپنا کردار سازی بھی ہو جائے، اور ایک بھائی کو بھائی سے کس طریقے سے محبت کرنا چاہیے؟ بھئی اس کی زندہ مثال امام حسین اور جناب عباس کی محبت سامنے موجود ہے کہ اگر جناب امام حسین، کیونکہ سن میں جناب امام حسین جناب عباس سے بہت بڑے تھے، تو کیونکہ کربلا میں جو سن تحریر کیا جاتا ہے وہ 32 برس کا سن جناب عباس کا تحریر کیا جاتا ہے اور 57 برس کا سن امام حسین کا تحریر کیا جاتا ہے، تو لہٰذا بہت ڈفرینس ہے، بہت عمر میں فرق ہے۔ تو کیونکہ امام حسین بڑے بھائی تھے، اور کیونکہ ماں نے جناب ام البنین سلام اللہ علیہا نے اس انداز سے پرورش کی تھی جناب عباس کی کہ کبھی اپنے بھائی کو بھائی نہیں کہنا ہے تمہیں بلکہ آقا کہنا ہے، یعنی بتایا کہ بڑے بھائی کا احترام کس حد تک کہ کیا جا سکتا ہے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے مثل باپ کی حیثیت رکھتا ہے، تو چھوٹا بھائی کو کردار عباس نبھانا چاہیے اور بڑے بھائیوں کو کردار امام حسین نبھانا چاہیے۔ اگر ہر گھر میں یہ دو کردار سامنے آ جائیں تو کبھی بھائیوں میں اختلاف نہیں ہو سکتا، بھائیوں میں نظریاتی اختلاف نہیں ہو سکتا، بھائیوں میں جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ تاکہ حسینی بھی بن جاؤ اور عباسی بھی بن جاؤ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یعنی کردار عباس بھی ہمارے سامنے ہے، کردار امام حسین بھی سامنے ہے۔ اگر امام حسین کی سیرت کو اپنایا جائے تو بڑا بھائی بھی بن سکتا ہے، یہاں تک کہ جناب عباس نے کبھی اپنے بھائی کو، بھائی تھے لیکن آقا کہا، یعنی بتایا کہ کس منزل پر ہے امام حسین کی عظمت۔ اور قرآن صاف لفظوں میں اس بات کا اعلان کر رہا ہے، احترام کے سلسلے میں جو باتیں ہیں اور کیا احترام، اور یہ ہمارا مذہب جو مذہب اسلام ہے اس میں بڑی حقوق کی باتیں کی گئی ہیں، ہر انسان کا حق رکھا گیا ہے۔ چھوٹے بھائی کا بڑے بھائیوں پر کیا حق ہے؟ اب بڑے بھائی کا حق یہ ہے کہ چھوٹے بھائی کو تعلیم کی طرف راغب کرے، کیونکہ وہ گائیڈ کی حیثیت رکھ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ جیسا بھی عرض کیا کہ بڑا بھائی جو ہے وہ مثل باپ کے ہوا کرتا ہے، تو اگر وہ اپنی تعلیمات سے چھوٹے بھائی کو راہ راست پر لے آئے تو یہ بھی اس کی کامیاب زندگی ہے۔ جب وہ معاشرے میں نکلے گا چھوٹا بھائی تو یہی پوچھا جائے گا کہ اس کا بھائی ہے، تو بڑے بھائی کا جب نام بیان کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوٹے بھائی سے بڑے بھائی کا نام بھی روشن ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تاریخ اسلام میں دیکھ لیجئے کہ جب بھی عباس کا نام آتا ہے تو فوراً امام حسین کا نام لیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ دو ذاتوں نے بتا دیا کہ نہ حسین کا نام عباس کے بغیر لیا جائے گا، نہ عباس کا نام حسین کے بغیر لیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کیونکہ بھائی کی بھائی سے محبت ہے، لیکن اگر ہم اس کو دوسرے زاویے سے دیکھیں، ایک بھائی اور ایک بہن، امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ، لیکن اس درمیان اس بیچ میں مولا عباس کا شہزادی زینب کے ساتھ کس طریقے سے گفتگو، اور کیسے وہ اپنے بہن کی طریقے سے یا ایک شہزادی کے طریقے سے رکھتے تھے؟ ہمیشہ جناب عباس نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اپنی شہزادی تسلیم کیا، کیونکہ ماں نے سمجھایا تھا کہ یہ بیٹیاں بی بی سیدہ کی ہیں، لہٰذا یہ شہزادی ہیں تمہارے لیے۔ اس کے لیے بالکل سامنے کی بات ہے کہ جب یہ قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچا ہے اور جناب عباس خیمے لگائے گئے فرات کے کنارے، اور ادھر سے حکم آیا کہ خیمے ہٹا لیے جائیں، تو جناب عباس کو غیظ و غضب آ گیا۔ آپ نے تلوار کھینچ لی
تو امام حسین نے جب دیکھا کہ شیر بپھر چکا ہے تو آپ نے جناب زینب سے کہا کہ اب میں مدینے سے کربلا تک عباس سے یہ کہتا ہوا آیا ہوں کہ بھیا کربلا نہیں ہے، اب یہاں میں کس طرح بلاؤں واپس اپنے شیر کو، کیونکہ میرے شیر کو جلال آ چکا ہے۔ تو جناب زینب نے کہا کہ بھیا آپ گھبراتے کیوں ہیں، میں اپنے شیر کو واپس بلائے لیتی ہوں۔ جناب فضہ کو بلایا اور جناب فضہ سے کہا کہ میرے شیر کو کہیے کہ آپ کی شہزادی بلا رہی ہیں۔ جناب عباس تک جناب فضہ نے یہ پیغام پہنچایا تو جناب عباس واپس آئے تو دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، اس انداز میں بیٹھے جیسے ہم اور آپ تشہد کے عالم میں بیٹھتے ہیں۔ بڑی حسرت سے کہا کہ شہزادی، اس سے قبل ایک جملہ ہے جو تاریخ نے لکھا ہے اور مورخین نے لکھا ہے، مصائب کی مقتل کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب جناب عباس کو بلایا اور جناب عباس خیمے میں داخل ہوئے تو شہزادی نے کہا بیٹھ جاؤ، اللہ اکبر، بیٹھ جاؤ۔ تو ایک فقرہ جو تاریخ میں ہے، اگر اسی پر میں سمجھتا ہوں کہ غور کر لیا جائے تو ہر چھوٹا بھائی بڑے بہن کا احترام کرتا ہوا نظر آئے گا، اور یہیں سے تاریخ بہن بھائی کا کردار بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا بھائی کا کردار ہے اور کیا بہن کا کردار ہے، اور شہزادی زینب کی عظمت بھی سمجھ میں آ جائے گی اور جناب عباس کی عظمت بھی اجاگر ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ میری اماں نے یہ نہیں سکھایا ہے کہ آپ کھڑی رہیں اور میں بیٹھ جاؤں، یعنی بتایا جا رہا ہے، یہ کردار عباس سمجھا رہا ہے کہ کتنا بڑوں کا احترام کیا جائے، لیکن حکم دیا کہ میں کہتی ہوں کہ تم بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئیں، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ شہزادی کے سامنے میرے بیٹھنے کی بھی جسارت نہیں، یہ کردار پیش کیا جناب عباس نے کہ جناب زینب میرے لیے بہن کی حیثیت نہیں رکھتی، میرے لیے شہزادی کی حیثیت رکھتی۔ آقا اب یہاں پہ کیونکہ مولا عباس تین معصوموں کے گود کے پروردہ ہیں، علم کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو بہت کم ہوتی ہے، میرے اپنا جہاں تک نظریہ ہے۔ اکثر کر کے مولا عباس کی شجاعت اور وفاداری اور تمام ایثار قربانی پہ تذکرہ ہوتا ہے۔ مولا عباس کا وہ آخری خطبہ آپ کے علم کو کیسے آشکار کرتا ہے؟ میں پہلے تو آپ نے جو ایک سوال کیا میں اس کی ذرا سی وضاحت چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ جناب عباس 3 نہیں بلکہ 5 معصوموں کی گود کے پلے ہوئے ہیں، عصمت معابوں کی گود کے پلے ہوئے ہیں، اس لیے کہ 3 تو ظاہری معصوم ہیں، 2 باطنی معصوم ہیں۔ جزاک اللہ۔ اسی لیے کسی شاعر کا شعر بھی ہے کہ کتنا معصوم ہے پیارا ہے بھلا ہے عباس، 5 معصوموں کی گودی میں پلا ہے عباس۔ جزاک اللہ، سبحان اس کا اللہ۔ مطلب یہ ہوا کہ جناب عباس کی شخصیت یہ ہے کہ عصمتوں کی گود میں پلے ہیں۔ اور پھر آپ نے سوال کیا کہ ان کا کردار اور ان کے علم کے سلسلے میں بحث نہیں ہوتی ہے، تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور ان کے علم کی وضاحت کے لیے صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ امام حسین نے کسی کو خط لکھ کے نہیں بلایا کربلا، سب امام حسین کے ساتھ آئے تھے، مگر امام حسین نے صرف ایک شخص کو خط لکھ کے بلایا، واہ، جناب حبیب ابن مظاہر کو۔ تو اس میں کیا لکھا؟ رجل فقی لکھا۔ علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ رجل فقی اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ جس کو والراسخون فی العلم رجل فقی کہہ رہا ہو، اس کے علم کا کیا کمال ہوگا، اس کے علم کی کیا منزل ہوگی۔ تو جب وہ کربلا پہنچے تو لشکر حسینی کے کیا بنے؟ ایک سپاہی تو بنے جی۔ تو یہیں سے علم عباس کا اندازہ لگا لیجئے کہ جب لشکر حسینی کا ایک سپاہی رجل فقی ہوا کرتا ہے تو لشکر کا علمدار کے علم کا کیا کمال ہوگا، کس منزل پر ہوں گے۔ اور پھر والراسخون فی العلم میں خود پڑھایا ہو جسے، بے شک عالم علم لدنی کی گود میں پلا ہو، اس کی گود میں پلا ہو، یا یوں کہہ دیا جائے کہ جس نے تمنا کی وہ کہہ رہا ہے کہ سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ یہ ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں، شاید بات واضح ہو جائے، میرے ناظرین تک بات پہنچ جائے، میرے سننے والوں تک میری بات پہنچ جائے، کہ آپ تک بھی بات پہنچ سکتی ہے، کہ جیسا کہ مثلاً ایک بیٹا ہے جو اپنے باپ سے پوری زندگی کچھ نہیں مانگتا،
مگر ایک منزل ایسی آ جائے کہ بیٹا اپنے باپ سے کچھ مانگ لے تو باپ کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو بھی عطا کر دیا جائے اور اس سے سوا عطا کر دیا جائے. بالکل. تو مولا علی نے پوری زندگی اپنے خدا سے کچھ نہیں مانگا, نہ دنیا مانگی نہ آخرت مانگی. دنیا اس لیے نہیں مانگی کیونکہ معیار علی سے پست تھی, آخرت اس لیے نہیں مانگی کیونکہ اختیار میں تھی. واہ 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 واہ. بتایا کہ جو معیار سے پست ہو نہ اسے مانگا جائے, جو اختیار میں ہو اسے نہ مانگا جائے, بلکہ ایک بیٹا مانگا. تو اب میں نے ابھی کہا کہ باپ کی خواہش کیا ہوگی کہ اس سے سوا تک, تو جس علی نے اپنے خدا سے کچھ نہ مانگا ہو اس نے ایک بیٹا مانگا ہوگا, تو خدا نے بھی آواز دی میرے علی میں بیٹا دوں گا تو ایسے ہی دوں گا, علم ہوگا تو تمہارے جیسا, شجاعت ہوگی تو تمہارے جیسی, فصاحت ہوگی تو تمہارے جیسی. اس لیے اب علم عباس کے لیے یہی کیا کم ہے کہ والراسخون فی العلم کی گود میں پلے ہیں, یا یوں کہہ دیا جائے کہ عالم غیر معلمہ نے جسے پڑھایا اسے عباس کہا جاتا ہے. یہ علم عباس کا کمال. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب وہ خطبہ جو جناب عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پر دیا, جو آخری خطبہ ہے جناب عباس کا, اس کی فصاحت و بلاغت کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے. جو پہلا فقرہ ہے وہ اجاگر کر رہا ہے کہ دیکھو یہ جو کعبہ ہے جسے تم لائق احترام سمجھتے ہو, اس کو شرف بخشا ہے تو حسین کے باپ کی ولادت نے شرف بخشا. واہ 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 واہ. یعنی یہ نہیں کہا کہ میرے باپ کی ولادت نے, اللہ اکبر, یہ ایثار و قربانی جناب عباس سے سیکھنا ہوگی کہ اپنے آقا کے والد کا تذکرہ کر رہے ہیں, اپنے باپ, خود بھی مولا علی کے بیٹے ہیں, مگر یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے باپ کی وجہ سے یہ شرف حاصل ہوا ہے, بلکہ فرما رہے کہ امام حسین کے باپ کی وجہ سے اس کعبے کو شرف حاصل ہو گیا ہے. یعنی وہ خطبہ اگر انسان پڑھ لے تو علم عباس کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے اور پشتینی علم کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کس علم کے وارث تھے, کس علم کے لوگوں کے درمیان پڑھے ہوئے تھے اور کن لوگوں کے درمیان رہتے تھے. آغا 8ویں محرم مولا عباس کی شجاعت, علم اور ایثار, قربانی, وفا, سب گفتگو ہو رہی. ایک ایسی ڈھارس کہ اگر بات کی جائے بچوں کے بارے میں تو غالباً جتنے بھی بچے تھے صرف ایک ہی نام کافی تھا کہ عباس. بے شک. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کہنا یہ کہ عباس تمہارے جانے کے بعد جو آنکھیں جاگا کرتی تھی وہ سوئیں گی اور جو سویا کرتی تھی وہ جاگیں گی. کتنی ڈھارس تھی, اور کیسے کیسے اجازت لے کے مولا عباس پانی لینے کے لیے گئے اور کیسے آپ شہید ہوئے. دیکھیے بڑی دردناک شہادت ہے جناب عباس علیہ السلام کی. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور شہادت کے سلسلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہی فقرہ کافی ہے کہ جیسے ہی آواز دی میدان سے امام نے کہ آپ تڑپ گئے امام حسین, جیسی فقرہ کہا کہ مولا مدد کے لیے آئیے, جیسے ہی گھوڑے سے گرے ہیں تو امام حسین نے کمر تھام کے ایک جملہ کہا کہ بھیا تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی, اور آواز دی بھیا وہ آنکھیں جو تیرے ہونے سے سوتی تھیں اب وہ جاگیں گی, اور تیرے خوف سے جو جاگا کرتی تھی اب وہ چین کی نیند سوئیں گی. اللہ اکبر. یہ منزل ہے جناب عباس کی. اور اس کے بعد کی منزل یہ ہے کہ کربلا کے ہر شہید کی شہادت معتبر ہے, ہر شہید کی شہادت اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہے, مگر سرکار وفا کی شہادت سے معاملہ یہ ہوا کہ جناب زینب نے آواز دی بیبیوں اب تک جس عباس پر مجھے ناز تھا وہ نہیں رہا, لہٰذا میں پردے کی ذمہ دار نہیں ہوں. بیبیوں کے پردے کی ذمہ دار کا نام عباس تھا. جناب زینب کو بڑی ڈھارس تھی. یہی وجہ ہے کہ جب بعد شہادت جناب عباس اور بعد شہادت جناب امام حسین خیموں میں آگ لگ رہی تھی تو حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک کمسن بچہ جو جلتے ہوئے خیموں سے نکلا, اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. وہ کہتا ہے میں آگے بڑھا کہ اس کے دامن کی آگ کو بجھا دیں, تو اس نے کہا کہ آنے والے مجھے اتنا بتا دے کہ عباس کا لاشا کدھر ہے, عباس کدھر آرام کر رہے ہیں. میں نے فرات کا اشارہ کیا, بچہ تیزی سے فرات کی طرف دوڑا. حمید کہتا ہے کہ میں پیچھے پیچھے دوڑا کہ شاید بچہ پانی مانگے,
क्या मदीने जाने को कहे, मगर हमीद कहता है मेरा कलेजा फट गया। बच्चे ने ना पानी मांगा ना मदीने जाने को कहा, बल्कि आवाज़ दी, लाशे अब्बास को झिझोड़ा और झिझोड़ के कहने लगा, अब्बास तुम यहाँ सो रहे हो, वहाँ ज़ैनब की रिदा छीनी जा रही है। हे अब्बास तुम यहाँ सो रहे हो, वहाँ सकीना के तमाचे मारे जा रहे हैं। हे अब्बास तुम यहाँ सो रहे हो, वहाँ सकीना के कानों से गोशवारे छीने जा रहे हैं। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लबि यनक़लिबून। नाज़रीन इकराम, अभी आपने समाअत फरमाई ये नूरानी गुफ्तगू जिसमें मौला एक अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तालीमात और उनकी शहादत के सिलसिले में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे हमारे मेहमान आलिम दीन मौलाना सैयद दानिश ज़ैदी साहब। हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने वक्त दिया और इस नूरानी गुफ्तगू को तमाम नाज़रीन तक पहुँचाया। नाज़रीन इकराम, कल फिर इसी टॉपिक पर गुफ्तगू जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أنا مظلوم